میں امداد سمرو لڑائی بڑھ گئی ہے، اب ایمرجنسی لگے گی یا کوئی اور بندوبست کیا جائے گا، مگر اب حکومت اور دیگر ادارے خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس جو جلایا گیا اس پر فوج نے اپنے اندر ہی جو ہے وہ احتساب شروع کر دیا ہوا ہے۔ کور کمانڈر لاہور کے متعلق خبریں ہیں کہ جی ان کو ہٹا دیا گیا ہے یا انہوں نے ریزائن کر لیا گیا، ریزائن لے لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو کچھ ہوا اس پر وفاقی حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس طرح اگر ہوتا رہا تو پھر ظاہر ہے آئین اور قانون پر سوال اٹھ جائیں گے، سوالیہ نشان ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات پر، چیف جسٹس کی ہدایات پر بننے والے بینچز نے عمران خان صاحب کو بلینکٹ بیل دے دی، امیونٹی ایک طرح سے استثناء دے دیا۔ عمران خان صاحب جو مرضی کریں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک مقدمے میں ضمانت، دوسرے مقدمے میں ایک نہیں کئی مقدمات میں ضمانت، اور پھر اس کے بعد جب سارے کچھ کے بعد بھی عمران خان صاحب کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر عمران خان صاحب کی ایک اور درخواست پر یہ آرڈر آ گیا کہ عمران خان صاحب کو معلوم اور نامعلوم کسی بھی مقدمے میں 10 دن تک گرفتار، سوموار تک گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان صاحب کی ضمانتیں دائر ہوئیں، ضمانتوں کی درخواستیں دائر ہوئیں، چاہے القادر کا مقدمہ تھا، چاہے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا مقدمہ تھا، فوجی تنصیبات پر حملوں کے مقدمات تھے، یا اس سے پہلے ضلع شاہ والے قتل کا مقدمہ تھا، اور کئی مقدمات ملک کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں، وہاں جو مقدمات تھے اس پر عمران خان صاحب ضمانتوں کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جو خاص طور پر معاملہ تو شروع ہوا القادر ٹرسٹ جو نیب کا مقدمہ تھا جس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، تو اس میں عمران خان صاحب کی درخواست پٹیشن بعد میں آتی ہے، بینچ پہلے بنا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر۔ اور بینچ میں جو موجود جج صاحبان ہیں قابل احترام ہیں، لیکن ان کے ہر کسی کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو گل حسن اورنگزیب صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے لیڈر کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار بھی قریبی، یعنی ایک فیملی جس طرح ہوتی ہے۔ اور پھر جو دوسری جج صاحبہ تھیں سمن رفت امتیاز صاحبہ، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ بھی، ان کے بھی خاوند جو ہیں وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ تعلق داریاں ہوتی ہیں، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی سماج میں رہتے ہیں، تو یہاں پر سیاسی خیالات والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں اس طرح کے فیصلوں کے بعد پھر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس کی آڈیو خواجہ طارق رحیم کے ساتھ سامنے آئی، خواجہ طارق رحیم صاحب کی آڈیو قیوم صدیقی کے ساتھ سامنے آئی، جس میں وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح مارک کر کے بھیجا جائے گا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ کس طرح کے بینچز بننے چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس کا نظارہ، اس کا منظر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ عمران خان صاحب اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہو رہے ہیں تقریباً 6 بج رہے ہیں، اور کیونکہ انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں تو بڑی مشکل ہوتی ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں اور آپ تک پہنچانے میں۔ جو ویڈیو کر کے ہم اپلوڈ کرنے کے لیے، یا وہ جو پروسیس ہوتا ہے ریکارڈنگ کے بعد کا، وہ جو پہلے گھنٹے سوا کا ہوتا تھا تو وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن میں دوسری بار شروع ہوا۔ پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم صاحب نے ایک دبنگ سا خطاب کیا، اس خطاب کے بعد، اس اجلاس کے بعد پھر اتحادی جو حکومت کے حکمران جو اتحادی ہیں سارے جماعتیں، ان کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ مدعا ہے کہ ایمرجنسی لگائیں یا کیا کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں، جو لوگ ریاست کی رٹ کو رونتے ہیں، ان کو اگر ریاست پولیس اگر گرفتار کرتی ہے تو عدالتیں ان کو ضمانتیں دے دیتی ہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے کل عمران خان صاحب کے متعلق، چیف جسٹس صاحب کی جو خوشیاں تھیں اس کا بھی ذکر ہوا، وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کیا۔ اس پر تمام اتحادی جو ہے وہ حیران پریشان ہیں کہ پتہ تو پہلے تھا، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اجلاسوں کی، کہا گیا کہ ہمیں پتہ تو پہلے تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا ہی عمران خان صاحب کو اس وقت مکمل سپورٹ ہے، وہی ان کے آخری سہولت کار رہ گئے ہیں، یہ اجلاس میں کہا گیا۔
اور اجلاسوں میں جو وفاقی کابینہ کے اجلاس تھے ان میں سے سرکاری جو افسران تھے ان کو نکال دیا گیا، تو ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں باقی چیزیں، پولیٹیکل ڈسکشن تھی ظاہر ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی پتہ تو پہلے تھا سب کو کہ چیف جسٹس صاحب یا ان کے کچھ جج صاحبان جو ہیں جوڈیشری کے اندر عمران خان صاحب کے سہولت کار موجود ہیں، وہ عمران خان صاحب کو سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سہولت کاری ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس پر ماتم ہوا کابینہ میں، بڑی پریشانی کابینہ کو درپیش ہوئی کہ جی اب کریں کیا۔ ایک یہ ہے کہ لمٹ، بلاول بھٹو زرداری اکثر کہتے ہیں کہ جی شرافت چھوڑنی پڑے گی، ایک یہ ہے کہ ایک لمٹ ہے، ایک لحاظ ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یا پھر دیگر جو جج صاحبان ہیں جن کے متعلق چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے خلاف کیا کریں، کس طرح کارروائی کریں۔ ایک قانونی مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ سیاسی بھی ہے اور دوسرا اخلاقی بھی ہے کہ یار ہم کس حد تک جائیں۔ وہ تو حد سے آگے نکل گئے۔ مطلب چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ جناب عمران خان صاحب آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کے مقدمے کے وہ ملزم ہیں، ضمانت کے لیے آئے ہوئے ہیں، گرفتاری سے اپنا رہائی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں بیسٹ آف لک، وش یو آل دا بیسٹ، یہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں۔ تو ظاہر ایک میسج تھا۔ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کو کسی بھی عدالت میں بھیجیں گے، کسی بھی ہائی کورٹ میں بھیج دیں گے، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں تو بیٹھے ہوئے جج صاحبان، یہ میسج انہوں نے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ میسج ہے عدلیہ کو، چاہے وہ ہائی کورٹس ہو چاہے لوئر جوڈیشری ہو، کہ عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے چہیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر چیف جسٹس آف پاکستان کے چہرے پر رونق آتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ان کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، آپ کی طرف رخصت کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کنوے کرنے کا، طریقے سے بات کنوے کر دی گئی۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ میں 17 مئی تک ان کو ضمانت مل گئی۔ اچھا، دوسرا لاہور میں جو مقدمات درج ہیں ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد، اس میں عمران خان صاحب کو 10 دن کی ضمانت مل گئی حفاظتی، اور پھر کچھ اور مقدمات، دوسری ایک اور عدالت نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کے معلوم اور نامعلوم مقدمات میں سوموار تک کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں اندر ہیں، وہ تحریری آرڈر کے منتظر ہیں۔ باہر پولیس بھی ہے، لاہور پولیس بھی ہے، پنجاب پولیس بھی ہے، اسلام آباد پولیس بھی ہے، رینجرز بھی کھڑے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو عدالتی آرڈرز کے مطابق تو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، مگر جو حکومت کا ارادہ ہے، جو سیدھی بات کر لیتے ہیں، جن کے اوپر حملے ہوئے تنصیبات پر، فوج اسٹیبلشمنٹ، جو ان کا ارادہ ہے وہ نہیں بتا رہا کہ عمران خان صاحب کو گھر جانے دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اب تک جب آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچ چکی ہو تو عمران خان صاحب اپنے گھر چلے گئے ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ زمان پارک نہیں جائیں گے، وہ بنی گالا جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ وہاں چلے جائیں۔ ایک اور چیز جو اسلام آباد سے، وہاں سے جو دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جرنلسٹ، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج وہاں بیٹھ کر کہا ہے کہ جو کچھ کروا رہا ہے وہ ایک شخص کروا رہا ہے میرے خلاف۔ پہلے فیصل نصیر صاحب کا نام لیا جاتا تھا، میجر جنرل، ڈی جی ISI کے متعلق کہا جاتا تھا، اب انہوں نے نام لے لیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ وہ یہ سب کروا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ لاڈلے ہیں جو رعایت ملنے کے بعد، ریلیف ملنے کے بعد اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو عدالتیں جو ریلیف دیں گی وہ ریلیف عمران خان صاحب کے لیے آگے جا کر تکلیف کا باعث بنے گا، کیونکہ عمران خان صاحب اس کو مس یوز کریں گے۔ جو کچھ 9 مئی اور 10 مئی کو ہوا، جس طرح، بلکہ اب تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح مسلح جتھے بنائے جا رہے ہیں، کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک پریس ریلیز بھی وائرل ہے، میں نام نہیں لے رہا ابھی تک اس کو کیونکہ اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو کا عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت اچھا کیا آپ نے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اپنے نیٹ ورک کو کہہ دیا ہے کہ جہاں جہاں تحریک انصاف فوجی تنصیبات کو حملہ کو اٹیک کرے ان کو سپورٹ دی جائے۔ لاہور میں جو کچھ ہوتا رہا، 20 25 40 150 لڑکے تھے، وہ آندھی کی طرح گزرتے تھے اور سارا کچھ تہس نہس کر کے چلے جاتے تھے، ٹرینڈ لگ رہے تھے۔ تو یہ سارا کچھ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ریلیف عمران خان صاحب کو ملا، وہ ریلیف کا فائدہ، ناجائز فائدہ اٹھاتے اٹھاتے عمران خان صاحب اور ان کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس چلایا، انہوں نے GHQ پر حملہ کیا، انہوں نے
ہماری جو فوج کی جو جنگی یادگاریں ہیں، شہیدوں کی یادگاریں وہ جلائیں، وہ توڑی۔ اب جو ریلیف مل رہا ہے اس کا فائدہ عمران خان صاحب اس سے آگے یہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے براہ راست آرمی چیف کا نام لے لیا ہے، جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سیاست اور سیاسی معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ آج تک اگر معاملات یہ اس نہج پر پہنچے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ادارے کو منع کرتے رہتے ہیں کہ کسی صورت سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، کسی کو فکس کرنا، کسی کو پکڑوانا، عدالت پر پریشر ڈالنا، یہ نہیں کرنا۔ ان کے پیچھے خاموشی سے کوئی کر رہا ہو تو کر رہا ہو۔ آرمی چیف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ نہیں ہونے دیتے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے اندر سے وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں شو کرنے کی کہ جیسے آرمی چیف کے خلاف اندر سے کوئی بہت بڑا لاوا پھوٹ رہا ہے۔ میں اس کا دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ سوشل میڈیا، ٹویٹر پر ہر طرف یہ چلایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ جو ریلیف مل رہا ہے اس کا یہ زیادہ فائدہ یہ اٹھائیں گے، اور جب یہ والا عمران خان صاحب اس طرف چل پڑیں گے، آج اگر آزاد ہو کر وہ گھر جاتے ہیں تو ان کا اگلا قدم اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، انتہائی ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے ریاست کے لیے خطرناک ہو، اگر عمران خان صاحب کا وہ قدم ریاست کے خلاف وہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو لہٰذا ریلیف بدلے گا تکلیف میں۔ لاڈ کہا جاتا ہے، تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کے لاڈ وہاں تک اٹھانے چاہیے جہاں تک بچہ کسی کا یا اپنا نقصان نہ کرے۔ ڈیفینیٹلی جب بچہ کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس کے جو رد عمل میں ان کا بچے کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک اسی طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے کہ زبردست، اچھا کیا کور کمانڈر ہاؤس جل گیا، اچھا کیا جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ مذمت کریں، انہوں نے نہیں کی۔ آج گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جی آپ کو مذمت کرنی ہوگی، یہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، نہیں کی۔ مذمت کرنے کی بجائے عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو رد عمل اس سے زیادہ سخت آئے گا۔ یعنی ضمانت لینے کے لیے عمران خان صاحب یہاں تک کہ وہ جو عدالت نظر آ رہا ہے کہ اپنا بینچ فکسنگ ہے، اس عدالت کو بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ تڑی لگا رہے ہیں کہ دیکھیں پھر آپ ذمہ دار ہوں گے اگر میرے لوگوں نے نکل کر پھر کچھ کیا تو سخت رد عمل اب کیا ہوگا۔ جج صاحبان جو ہے ان کو پہلے دھمکیاں مل چکی ہوئی ہیں، تو آگے جس طرح لگی ہیں پھر آگے کہاں تک جائیں گی، یہ عمران خان صاحب میسیج دے رہے تھے۔ ایک تو خیر یہ ہوا کہ آج جو کچھ ہوا یعنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک دوست نے مجھے فون کیا، بڑا ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی بات یہ ہے، سیاسی بندہ ہے، کہ یار اب لگے ہاتھوں یہ بھی عمران خان صاحب کو کنگ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، عمران خان صاحب پاکستان کے حاکم ہیں، حکمران ہوں گے تاحیات، اور تاحیات ان کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ صورتحال تو ادھر جا رہی ہے نا، ظاہر ہے یہ صورتحال یہ کوئی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اس طرح لاقانونیت کوئی زیادہ دیر تو نہیں چل سکتی۔ عدالتوں کے اندر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہو رہا۔ مطلب اگر چیف جسٹس صاحب کسی ملزم کو کہیں کہ جی آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تو یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے۔ اچھا اب دوسرا، ظاہر ہے سامنے حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے جس نے بھگتا ہے 2-3 دن سے جو کچھ ہوا۔ جی ایچ کیو والے وہاں پر الگ سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ ویڈیو ہے کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب کی۔ اس ویڈیو میں کور کمانڈر لاہور جو ہے جب گھر کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس پر، جناح ہاؤس پر جب حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ویڈیو بعد میں آئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا، آپ نے سنی ہوگی عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کی ویڈیو جس میں وہ ان کی جو پتلون ہے وہ فوجی وردی کی وہ انہوں نے اپنا ٹانگی ہوئی ہے کسی اپنا لکڑی پر، ڈنڈے پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھاگ گیا ہے، اس کو انڈیا کے خلاف بارڈر پہ لڑنا تھا، ہمارے خلاف اپنا لڑنے آ گیا اور اب ڈر کر بھاگ گیا، لوگوں کو دیکھ کر کانپے ٹانگ گئی اس کی، اور اس کی جو ہے وہ جو کمر ہے وہ 50 ہے بھائی صاحب۔ کس طرح کی تقریر آپ نے سنی ہوگی ان کی۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے بھاگ گیا، لیکن جو ویڈیو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو شرپسند تھے جنہوں نے گھر پہ حملہ کیا جناح ہاؤس پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، ان کے ساتھ وہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، بچہ ہے، وہ ساتھ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں، خبریں 2-3 دنوں سے مطلب پرسوں سے یہ خبریں چل رہی تھیں، لیکن اب خبر جو ہے جو بچور خبر کہا جا رہا ہے
وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے، کور کمانڈر لاہور کے خلاف انویسٹیگیشنس ہو رہی ہیں، اور ایک پروسیس ہوتا ہے ظاہر ہے فوج میں، تو ہٹائے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ان کو، یا وہاں سے تو یا تو ریٹائر کر جائیں گے یا ان کو ریٹائر کیا جائے گا، اور بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو کچھ ہوا اس میں اگر آرمی چیف یا فوج اپنے جرنیلز کے خلاف کارروائیاں شروع کر رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف تو پھر معاملات ٹھنڈے نہیں ہوں گے، زیادہ گرم ہوں گے۔ تو عدالتیں جتنا ریلیف دیں گی اتنا، میں نے کل کہا تھا کہ یہ لڑائی اب چیف جسٹس اور جی ایچ کیو کے درمیان منتقل ہو گئی ہے۔ ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس چل رہا ہے، اس میں تجویز آئی ہوئی ہے کہ ایمرجنسی لگائی جائے۔ اب ایمرجنسی ٹیکنیکلی حکومت لگا نہیں سکتی، ایمرجنسی کی صورتحال تو بنی ہوئی ہے، فوج سڑکوں پر ہے۔ اب حکومت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدلیہ کے خلاف کوئی نیا محاذ کھولے گی، ظاہر ہے وہ محاذ اب حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ لڑائی ب آخری مورچوں پر لڑی جا رہی ہے، اب بالکل آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اب آرمی چیف کا نام بھی لے لیا، چیف جسٹس صاحب نے کور کمانڈر پر حملوں کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملوں کے باوجود عدالتوں کو انسٹرکشنز دے دی کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیا جانا۔ اب عمران خان صاحب کے لیے آئی بی کی رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو حالات اور خراب ہوں گے۔ تو لڑائی جو ہے وہ اب آخری محاذ پر لڑی جا رہی ہے۔ اب یہ لڑائی آپشن نہیں ہے کہ ریاست پارلیمنٹ یہ لڑائی ہارے، آپشن تو کوئی نہیں ہے، اور ظاہر ہے نقصان تو ہو رہا ہے، مگر جس طرح میں نے کہا کہ اگر فوج کے اندر اپنے جرنیلوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے جو خبریں آ رہی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف عدالتی ریلیف کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ کارروائی نہ ہو۔ تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی تو 16 MPO ایک ایسا قانون ہے نقص امن میں خطرے کا کہ جس کے تحت عمران خان صاحب کی گرفتاری یا نظر بندی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اب تک کوئی نہ کوئی فیصلہ آ چکا ہو، اگلے ولاگ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔